بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بزرگان دین کو سب سے زیادہ دو چیزوں کی فکر اور اہتمام ہوتا ہے۔ ایک تو اتباع سنت کا، ان کی فکر اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کی ایک ایک نقل و حرکت سنت کے موافق ہو، جسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں سنت کا رنگ رہے، کوئی اور رنگ نہ چڑھنے پائے، اس کی فکر رہتی ہے۔ دوسری فکر یہ ہوتی ہے کہ کوئی گناہ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اتباع سنت میں اگر کمی ہے تو بزرگی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بزرگی اور ولایت تو اتباع سنت کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اللہ پاک نے فاتبعونی یحببکم اللہ فرما کر کے گویا اپنے دربار میں محبوبیت اور مقبولیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ دوسری چیز گناہ جو ہے یہ اللہ پاک سے دوری کا ذریعہ ہے، اس سے قرب مل ہی نہیں سکتا۔ تو ان دو چیزوں کی فکر رہتی ہے، گناہ نہ ہونے پائے اور سنت کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ ہر کام میں سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ بعض اکابر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، کچھ دن رہا اور جانے لگا۔ تو ان کو فکر یہ ہوئی کہ کوئی گناہ تو مجھ سے نہیں ہو گیا کہ اس کی وجہ سے یہ جا رہا ہے یہاں سے، یعنی میرے پاس رہا اور ہماری زندگی دیکھی اس نے، تو کوئی کام خلاف شریعت یا کوئی کام سنت کے خلاف ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اس کی وجہ سے یہ جو ہم سے حسن ظن اور اعتقاد لے کے آیا ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے بعض وقت پوچھ بھی لیتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا کام تو نہیں دیکھ لیا کہ اس کی وجہ سے تم کو دوری پیدا ہو گئی ہو مجھ سے۔ تو یہ سب سے بڑی فکر ہے، اللہ پاک ہم سب کو بھی نصیب فرما دے سنتوں کی اتباع اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ یہ دونوں فکریں جن لوگوں کو مل جاتی ہیں بس پھر تو وہ لوگ بن ہی جاتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے کہ ہماری جیسی طلب ویسی ان کی عنایت، یعنی ہماری طرف سے جیسی چاہت ہوگی، بچے کو جتنی دودھ کی طلب اور پیاس ہوگی، اللہ کا نظام ہے ماں کی پستان میں اللہ اتنا ہی دودھ ڈال دیتا ہے۔ ایک نظام ہے اللہ کا۔ اگر بچہ سوتا رہے تو ماں کو دودھ پلانے کا ایک خیال بھی نہیں آتا، اور جہاں وہ رونے کا مطلب یہ کہ اس نے اب چاہت شروع کی، وہاں نظام اللہ کا یہ کہ فوراً دودھ آیا اس کو پلا دیا۔ اسی طریقے سے انسان میں اگر دین کی طلب و طلب پیدا ہو جائے، سنتوں کی چاہت پیدا ہو جائے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے پھر نظام شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو اسی سلسلے میں واقعات سنائے جا رہے ہیں۔ آج ایک واقعہ، بزرگوں نے کتنا اہتمام کیا، اتباع سنت کا اتنا اہتمام کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے واقعات سنائے گئے تھے۔ ایک واقعہ ان کا اور ذکر کیا جا رہا، ان کی تو لوگ ان کو دیکھتے تھے تو یعنی ان کو دیکھ کر کے سنتیں یاد آتی تھی لوگوں کو، اور معلوم ہوتا تھا کہ سنت فلاں چیز یہ، فلاں کی سنت یہ، اس قدر اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ اب ان کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ دارالعلوم میں چمن ہے، اس میں مختلف قسم کے پھول پودے لگے ہوئے، تو حضرت نے اتباع سنت میں اتنا جذبہ تھا کہ اس میں کیکر کا درخت لگوایا۔ حضرت نے ایک درخت ہوتا ہے کیکر کو لگوا دیا۔ اب لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ کیکر کا درخت کیا کرنے لگوایا، اس واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا دنیا کو حیرت ہوگی کہ دارالعلوم کے چمن میں کیکر کا درخت لگوایا۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ اس درخت سے کیا فائدہ، نہ اس میں پھول، نہ پھل، نہ خوشنمائی، نہ یہ زینت،
پھر کیوں لگوا دیا؟ ظاہر ہے کہ چمن میں تو آدمی جو چیزیں لگواتا ہے یا تو خوشبو ملے یا کم سے کم زینت ہو، اچھا لگے. کیکر کا درخت کچھ تھا ہی نہیں، لیکن اس کو کیا کرنے لگوایا؟ بس فرمایا تحقیق سے پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لی تھی. یعنی یہ عشق کی بات ہے کہ محبوب نے جس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی ہے صحابہ سے، وہ درخت ہونا چاہیے تاکہ وہ یاد آئے کہ رسول اللہ نے اس پر ٹیک لگایا، آپ یہاں بیٹھے تھے، اس سائے میں رہے ہیں. یہ محبت کی بات ہے. یہ تو جس آدمی کو محبت نہیں وہ سب چیزوں کیا سمجھے گا، لیکن جس کو محبت ہوتی ہے اتنا آگے بڑھ گئے تھے. وہ کیکر کا درخت چمن میں لا کے لگوا دیا حضرت نے. تحقیق سے پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لی تھی، جو بیعت رضوان کے نام سے زبان زد ہے. یہ درخت اس کی یادگار ہے. یہ محبت کی بات ہے. اتنی یہاں تک حضرت سید احمد شہید نور اللہ مرقدہ، یہ حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی جن کے خاندان سے ہیں، ان کا واقعہ لکھا ہے. حضرت جب لوگوں سے بیعت کر لیتے تو ان کو اتباع سنت کی بہت تاکید کر، جو بھی مرید ہو جو بیعت ہو جائے کہتے تھے اس کا اہتمام کرو. مولانا عبدالحی صاحب نے سے ایک دفعہ کہا، اگر کوئی امر خلاف سنت مجھ سے ہوتا دیکھو تو مجھے بتا دینا. یعنی مرید سے پیر کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی سنت کے خلاف مجھ سے کام دیکھنا تو مجھ کو تم بتا دینا. آج معاف کرے کوئی پیر مرید سے یہ بات کبھی نہیں کہے گا، نہیں، اس لیے کہ وہ مرید ظاہر چھوٹا تو ہے ہی ہے، اور پیر بڑا اس کے دماغ میں ہے. وہ اپنے چھوٹے سے کاہے کو کہنے لگے گا کہ ہم اندر کوئی کمی ہو تو بتا دینا تم. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے اندر للہیت اعلیٰ درجے کی ہو، سنتوں میں، اتباع سنت میں، عشق نبی میں ڈوبا ہوا ہو، اس کے اندر یہ بات ہوگی. اپنے چھوٹوں سے بھی کہہ دے گا کہ کوئی بات اگر کھٹک کی دیکھو تو بتا دینا مجھ کو. مولانا عبدالحی صاحب سے ایک دفعہ کہا، اگر کوئی امر خلاف سنت مجھ سے ہوتا دیکھو تو مجھے اطلاع کر دینا. مولانا نے کہا، جب کوئی سنت کے خلاف عمل آپ سے عبدالحی دیکھے گا تو عبدالحی آپ کے ساتھ رہے گا ہی نہیں، ساتھ چھوڑ دے گا آپ کے. یہ ہے اس کے کمال تعلق کی بات کہ بھئی دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، سنت کو لینے کے لیے آئے ہیں. اب جس سے لینے آئے وہی سنت کے خلاف کرے گا تو کہا ہمارا آپ کا ساتھی چھوٹ جائے گا اس وقت جب ہم آپ کو ہی دیکھیں گے. یہ بڑوں کے ہاں اتباع سنت اس درجے کی تھی. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت تشریف لائے مدینہ پاک سے تو ایک بڑے عالم کو بلایا تو فرمایا کہ جب میں یہاں سے گیا تھا تو ہماری کیا حالت تھی، اب ہم جب آئے ہیں تو اب دیکھو کچھ تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی. یعنی اتنا بڑا آدمی، ظاہر ہے اس کے تو روزانہ ہی ان کی ترقی ہو رہی، لیکن فکر لگی دوسروں سے کہنے دیکھو یہ ہمارے اکابر، یہ ہمارے بڑے، ان کو اتنی لگی ہوئی تھی، ہر وقت فکر میں لگے تھے کہ بس دینی، روحانی، ایمانی ترقی ہوتی رہے ہماری اور سنتوں میں ہم بڑھتے چلے جائیں. اس لیے چھوٹوں سے بھی کہہ دیتے تھے ہمیں دیکھ لو کوئی ہمارے اندر فرق آیا کہ نہیں آیا. یہ مولانا عبدالحی صاحب کے اتباع سنت کی نگرانی کا یہ عالم تھا. اپنے شیخ کو بھی خلاف سنت ٹوک دیا کرتے تھے. یعنی کوئی کام، ظاہر ہے انسان بشر ہے، بشریت کی بنیاد پر اگر کچھ ہو گیا فوراً ٹوک دیتے تھے، حالانکہ وہ پیر تھے ان کے. اپنے شیخ کو بھی خلاف سنت پر ٹوک دیتے تھے. ایک دفعہ حضرت سید صاحب کی نئی شادی ہوئی تھی، نماز میں اپنے معمول سے کچھ دیر سے تشریف لائے. یعنی جو آنے کا وقت تھا تو کچھ دیر ہو گئی. پہلے دن تو مولانا خاموش رہے، دوسرے دن بھی دیر ہو گئی کہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. مولانا عبدالحی صاحب نے سلام پھینک کر فرمایا، وہی سب کے سامنے فرمایا، عبادت الہی ہو گئی یا شادی کی عشرت ہو گئی؟ یعنی آپ شادی میں اتنا لگ گئے کہ آپ کی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی.
حضرت مولانا سید صاحب نے کہا غلطی ہو گئی، غلطی کا فوراً اعتراف کر لیا انہوں نے۔ یہ صحیح بات مان لینا اور غلطی کا مان لینا یہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ آج کسی کو ٹوک دیجیے تو فوراً اس کا چہرہ بدل جاتا ہے اور اپنی بات بنانے لگتا ہے، لیکن جو آدمی حق پرست ہوتا ہے اور جو آدمی حق پر چلنے والا ہوتا ہے وہ اپنی غلطی پر کوئی توجہ دلاتا ہے تو وہ جزاک اللہ کہتا ہے، اس کو ذرا برابر تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ شکر ادا کرتا ہے کہ تم نے مجھ کو توجہ دلا دی اس کے اوپر۔ یہ حق پرست ہونے کی علامت سب سے بڑی ہے کہ اگر کوئی کمی پر توجہ دلائے اس کا شکر گزار ہو جائے کہ اس نے بھائی تم نے ہم کو توجہ دلا دیا۔ لیکن اگر ناگواری گزر گئی، تکلیف ہو گئی اور بھیڑ گئے، آستین چڑھا لی تو معاملہ گڑبڑ ہے، تو حق پرست نہیں ہے وہ۔ تب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی زبانی چل رہا تھا معاملہ، اس کا دل، ارے بھائی موٹی سی بات ہے، مان لیے 10 ہی روپے ہیں ہماری جیب سے گر گئے، 10 ہی روپے ہماری جیب سے گر گئے اور کسی نے ہم کو بتا دیا 10 روپے آپ کے گرے، آپ بتائیے ناگواری ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ہم تو اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ ہماری چیز تم نے ہم کو بتا دیا۔ تو دین کے اعتبار سے اگر کوئی چیز ہم کو بتا رہا تو ہماری چیز ہم کو دے رہا ہے، وہ اس میں ناگواری کیسے ہو رہی بھائی؟ اس میں بھی آدمی دل سے تشکر ہو اور اس مانے کہ تمہارا میرے اوپر احسان ہے کہ تم نے توجہ دلا دیا۔ آج اسی مزاج کے ہونے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بہت ساری کمیاں آ گئیں، اور اب دوسرا کوئی ٹوکنا چاہتا ہے تو مارے اس ڈر کے نہیں کہتا کہیں ناگوار نہ ہو جائے، کہیں جھگڑا نہ ہو جائے، لڑائی نہ پیدا ہو جائے، تو سوچتا جو چھوڑ دو اس کو سے نہیں۔ حق پرست اللہ پاک ہم سب کو بنائے، حق بات کو ماننا، قبول کر لینا اور بلا کسی جھجک کے اس پر عمل کر لینا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ ہر ایک نہیں کر پاتا اس کام کو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کر لو بھائی سو بار۔